معزز مہمان ہیں ہمارے ساتھ صدر ڈویژن گجرانوالہ ذوالفقار احمد راجہ صاحب۔ راجہ صاحب بہت زیادہ آپ کا شکریہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ پچھلے دنوں میں جب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے آپ نے ملاقات کی تو وہاں پر جا کر آپ نے کیا کیا باتیں کی کسانوں کے بارے میں؟ جی راجہ صاحب، یقیناً ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ کسانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ جی ایسا بھی ایک بات میں بتاتا چاہوں کہ کسانوں کے حقوق کا تحفظ کا مطلب ہے پاکستان کے حقوق کا تحفظ۔ جی اس لیے کہ ہمارا یہ موقف ہے جو ہم نے وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھا کہ وزیر اعظم صاحب، ہمارے خیال میں جب تک آپ زراعت کو ترقی نہیں دیں گے، زراعت کو ترقی دینے کے لیے کسانوں کو سہولیات دینا ضروری ہے، جب تک یہ آپ نہیں کریں گے پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ کیا وزیر اعظم صاحب آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی فارمولہ ہے کہ کس طریقے سے آپ اس معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ جی وزیر اعظم صاحب نے ہم سے استفسار کیا کہ یعنی آپ کے کیا مقاصد ہیں، یعنی آپ کیا چاہتے ہیں، کس طرح معیشت کی۔ اچھا، ہم نے یہ عرض کیا کہ وزیر اعظم صاحب، پاکستان کی زراعت پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں پر تمام انڈسٹری ایگری بیسڈ ہے، یہاں کی 70% آبادی زراعت سے منسلک ہے، یہاں کا تمام روزگار، یہاں کی معیشت کا 15,000 ارب روپے کی معیشت زراعت سے چلتی ہے۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ یہاں پر انڈسٹری، یعنی آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو لے لیں، شوگر انڈسٹری کو لے لیں، فلور ملز کو لے لیں، رائس ملز کو لے لیں، چمڑے کی انڈسٹری کو لے لیں، کھیلوں کے سامان کو آپ لے لیں، یعنی دیگر تمام جو آپ یہاں پر معاملات ہیں، یہ زراعت کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ یہاں آپ ایک دکان پر جائیں، وہاں جس سلائی کرنے والی، ہاتھ سے سلائی کرنے والی سوئی آپ ڈیمانڈ کریں، اس کی ڈبی کو دیکھیں تو وہ میڈل چین لکھا ہوگا۔ یہاں کوئی گاڑیاں نہیں بنتی، موٹر سائیکل نہیں بنتے، مشینری نہیں بنتی، کوئی ایسی چیز نہیں۔ اس کے باوجود یعنی زراعت ہی ہے جو اس ملک کو سنبھالا دے سکتی ہے۔ راجہ صاحب، آپ دیکھیں کہ اس ملک کی زراعت اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کا کیا حال ہوگا کہ آپ نے گندم 28 ملین گندم اس سال پاکستان نے امپورٹ کیا ہے۔ زراعت زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں، تیل دار اجناس ہم امپورٹ کرتے ہیں ہر سال، اور یہاں پر سبزیاں امپورٹ کرتے ہیں انڈیا سے، جس کو ہم دشمن کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، کھاتے اس سے لے کر ہیں کہ سبزیاں اس سے لیتے ہیں، آلو، پیاز، ٹماٹر وغیرہ وغیرہ، مسالہ جات اس سے لیتے ہیں، دالیں اس سے لیتے ہیں، ساری چیزیں ہم اس سے لیتے ہیں، اور وہ اس کو دشمن بھی کہتے ہیں۔ سارا زرعی مبادلہ جو IMF سے یا دوست ممالک سے قرض ہم لاتے ہیں، وہ ڈالر کی صورت میں ہم دے دیتے ہیں۔ ایران سے سبزیاں آتی ہیں، دالیں آتی ہیں، دیگر ساری چیزیں آتی ہیں۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہمارا تو ایک ہی فارمولہ ہے، وزیر اعظم صاحب کو ہم نے میں یہی کہہ رہا ہوں۔ اچھا، کیونکہ مجھے ایسے لگا، لیکن آپ بول رہے تھے وہ اچھا ہے، وزیر اعظم صاحب نے ذہن میں یہی دل میں سوچا ہوگا وزیر اعظم میں صاحب کو ہم نے یہ سمجھایا، فارمولہ لے کر آؤں۔ وزیر اعظم صاحب کو ہم نے یہ سمجھایا، یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر آپ زراعت پہ سبسڈی دیں، کسانوں کو سہولیات دیں، پوری دنیا میں زراعت کے لیے پانی فری ہوتا ہے، زراعت کے لیے فرٹیلائزر پر بہت زیادہ سبسڈی ہوتی ہے، زراعت پر وہ تمام جو اجناس ہیں اس کو حکومت وقت کا وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو خریدیں، زراعت کے جو کسان ہیں اس کو ہمیشہ عزت دی جاتی ہے، ان کو ٹیکس سے استثناء دی جاتی ہے۔ ہماری یہ گزارش تھی کہ ہمیں پانی کے لیے سولر ٹیوبل دیں یا بجلی فری دیں، ڈیزل پر سبسڈی دیں، کسان کارڈ کے ذریعے یا کوئی جو طریقہ بناتے ہیں، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو اور ہم سے جو اجناس ہیں وہ کم خریدیں، تاکہ اس ملک کی عوام کو کم قیمت میں گندم ملے، اس ملک کی عوام کو کم قیمت پر چاول ملے، کم قیمت پر سبزیاں ملیں اور وافر ملے، کم قیمت پر اس کو فروٹ ملے، کم قیمت پر اس کو فش ملے،
ہم یہ چاہتے تھے کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو کم کی جائے، فرٹیلائزر کی قیمتیں کم کی جائیں، جو ہمارے ٹریکٹر کی قیمتیں بہت زیادہ، زرعی مشینری کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، ان کو کم کیا جائے، کسانوں پر جو ٹیکس عائد کیے جاتے ہیں، جو زرعی مشینری پر ٹیکس عائد کیے جاتے ہیں، جو بجلی پر، جو ڈیزل پر یہ ٹیکس عائد کیے جاتے ہیں، ان کو ٹیکس کی چھوٹ دی جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت میں ہم حصہ ڈالیں، کم از کم جو لاکھوں بلکہ نہیں اربوں ڈالر سالانہ ہم جو اپنا زرعی مبادلہ ہے وہ زرعی اجناس خریدنے میں لگا دیتے ہیں، وہاں پر ہم دے دیتے ہیں، یعنی دوسرے ممالک میں دے دیتے ہیں، وہ اگر صرف وہ نہ دیں تو ہماری معیشت کو سنبھالا دیا جا سکتا ہے۔ ہم نے وزیر اعظم صاحب سے یہی گزارش کی کہ اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے زراعت کو سہارا دیں، کسانوں کو سہولیات دیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں، وزیر اعظم صاحب نے ایڈمٹ کی، یہ تسلیم کی، وہاں ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، ان کی معاشی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، ان کی کابینہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ واقعی کہ جب تک ہم زراعت کو ترقی نہیں دیں گے، کسانوں کو سہولیات نہیں دیں گے، اس ملک کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ لیکن راجہ صاحب بدقسمتی ہے کہ ساری بیوروکریسی مانتی ہے، سرمایہ دار مانتے ہیں، بل مال خان مانتے ہیں، حکمران مانتے ہیں، سارے ٹیکنیکل لوگ مانتے ہیں، لیکن اس ملک کی ترقی کے لیے زراعت کو ترقی دینا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ سب اس کسان کو، مزدور کو دبائے رکھنا چاہتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ اس ملک کی ترقی ہو۔ اس کا صرف ایک ہی میں اس کا نقطہ نکالتا ہوں، یہ نہیں کہ زراعت کو دبا رہے ہیں، نہیں، اس ملک کی ترقی کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر اس ملک کے خیر خواہ ہو تو یقیناً کسانوں کو۔ اس پر رنجا صاحب ہم بات جاری رکھیں گے، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کیا جواب دیا ہے، کیا نہیں دینا ہے، اور اس پہ کیا بریک لگی ہے اور نہیں لگی ہے۔ ان کی بریک لگے نہ لگے، ہمیں بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد